السلام علیکم۔ ڈیٹا اسٹرکچر کورس کا یہ لیکچر نمبر 13 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائنڈری ایکسپریشن ٹری۔ بائنڈری ایکسپریشن ٹری جو ہے بائنڈری ٹری کی طرح ہی ہوتی ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ جو لیف نوڈز ہیں نا، ان پہ آپرینڈ ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے، اور جتنے بھی یہ اندر والے نوڈز ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی آپریٹر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک ایکسپریشن ہے، اس کو بائنڈری ایکسپریشن ٹری کی فارم میں کیسے لکھیں گے؟ تو سب سے پہلے تو جو انر موسٹ بریکٹ ہے اس کی ٹری بنائیں کہ ڈی ملٹیپلائی بائی ای، یعنی اس کی ٹری بنی، اور پھر یہ ایف کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے تو یہ ایڈ کر کے یہ ایف ادھر نوڈ لگایا، اور پھر اس بریکٹ پیئر کا جو آنسر ہے وہ جی سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو یہ پوری ٹری جو ہے یہ آگے ملٹیپلائی ہو رہی ہے جی کے ساتھ، اور یہ ساری ٹری ایڈ ہو رہی ہے اس سائڈ کے ساتھ، یعنی یہ ساری ٹرم جو ہے ایڈ ہو رہی ہے اس سائڈ کے ساتھ۔ تو ادھر دیکھیں ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو ملٹیپلیکیشن پہلے ہوگی، یعنی پہلے بی ملٹیپلائی بائی سی ہوگا، تو ہم نے بی ملٹیپلائی بائی سی اس کو بائنڈری کی فارم میں لکھا، اور یہ آنسر جو ہے اے کے ساتھ ایڈ ہوگا۔ تو دیکھو اگر آپرینڈ لیفٹ سائڈ پہ ہے تو اس کو لیفٹ نوڈ بنائیں، تو اے پلس اور یہ اس سارے کا آنسر، اور یہ ساری ایکویشن اس ساری ایکویشن کے ساتھ ایڈ ہو رہی ہے، تو یہ لیفٹ سب ٹری اور یہ رائٹ سب ٹری، اور بیچ میں جو ہے یہ ایڈیشن والا نوڈ آ جائے گا۔ اب اگر اس بائنڈری ایکسپریشن ٹری کو جو ہے پری آرڈر ٹریورسنگ کریں تو ہمیں یہ جو میتھمیٹیکل ایکویشن تھی وہ ہمیں پری فکس فارم میں ملے گی۔ تو پری آرڈر ٹریورسنگ آپ پہلے پڑھ چکے ہو کہ کرنٹ نوڈ کو سی آؤٹ کرو، پھر لیفٹ پہ جاؤ اس نوڈ کو سی آؤٹ کرو، اور پھر رائٹ پہ جاؤ اور اس نوڈ کو سی آؤٹ کرو۔ تو دیکھو سب سے پہلے کرنٹ نوڈ جو ہے ہمیشہ ہم روٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے یہ پلس سی آؤٹ ہوگا، پھر اس کے لیفٹ پہ گئے، پھر یہ والا پلس سی آؤٹ ہوگا، پھر اس کے لیفٹ پہ گئے، پھر یہ اے جو ہے یہ سی آؤٹ ہوگا۔ تو اب دیکھو اس نوڈ کا ہم نے وزٹ کر لیا ہے، لیفٹ بھی وزٹ کر لیا ہے، تو رائٹ سائڈ پہ گئے، تو یہاں پہ پھر یہ الگو ریپیٹ کیا کہ کرنٹ نوڈ کو شو کرو، لیفٹ پہ جاؤ رائٹ پہ جاؤ، یعنی کرنٹ نوڈ کو شو کیا، تو یہ والا اسٹیرک آؤٹ پٹ پہ آئے گا، پھر لیفٹ پہ گئے تو دیکھو بی آئے گا آؤٹ پٹ پہ، پھر رائٹ پہ گئے تو یہ سی جو ہے یہ اسکرین پہ آئے گا۔ تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں اس ریکرسیولی واپس آ رہے ہیں، تو لیفٹ سب ٹری پوری کی پوری ہم نے وزٹ کر لی ہے، تو یہاں سے پھر رائٹ سائڈ پہ جائیں گے، تو دیکھو نا کرنٹ نوڈ وزٹ ہو گیا، لیفٹ پوری وزٹ ہوگی، تو اب رائٹ پہ جانا ہے، تو رائٹ پہ آ کے یہاں پہ آ کے یہی الگو ریپیٹ کیا کہ کرنٹ نوڈ شو کرو، تو اسٹیرک شو کر دیا، تو یہ سی کے بعد جو ہے یہ ہمارا یہ والا اسٹیرک جو ہے اسکرین پہ آیا، پھر لیفٹ پہ گئے اور یہ ہم نے پلس کو شو کیا، مزید لیفٹ پہ گئے، پھر ہم نے اسٹیرک کو شو کیا، اور مزید لیفٹ پہ گئے ہم نے ڈی کو شو کیا۔ تو اب کیا کرنا ہے، اب اس کے رائٹ پہ جائیں گے، تو ہم اس نوڈ کے رائٹ پہ آئے، ای کو شو کیا، پھر اوپر والے نوڈ کے رائٹ پہ آئے، ایف کو شو کیا، پھر اوپر والے نوڈ کے رائٹ پہ آئے اور جی کو شو کیا۔ تو اس طرح پری آرڈر ٹریورسنگ کرنے سے ہمیں پری فکس فارم میں اس کی ایکویشن ملے گی۔ اسی طرح اگر ہم اس ٹری کو ان آرڈر ٹریورسنگ کریں، یعنی پہلے لیفٹ پہ جائیں، پھر کرنٹ نوڈ کو شو کریں، پھر اس کے رائٹ پہ جائیں، تو ہمیں ان فکس ایکسپریشن ملے گی۔ تو یہ ٹریورسنگ جو ہے آپ کو بائنری ٹریز میں پڑھا چکا ہوں ڈیٹیل سے، تو اگر ٹریورسنگ کی سمجھ نہیں آ رہی تو بائنری ٹری کی جو ٹریورسنگ ہے یہ ان آرڈر، پری آرڈر، پوسٹ آرڈر، لیول آرڈر، تو وہ ویڈیو لیکچر دوبارہ سے دیکھیں۔ تو ان آرڈر ٹریورسنگ ہو گئی، اسی طرح یہ پوسٹ آرڈر ٹریورسنگ ہو جائے گی، تو یہ ہمیں پوسٹ فکس ایکسپریشن ملے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو بائنڈری ایکسپریشن ٹری ہے
اس کی کوڈنگ کس طرح کریں کہ یہ کس طرح یہ پروگرامنگ کے ذریعے جو ہے یہ کنسٹرکٹ ہوگی۔ سپوز کہ ہمارے پاس ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے، اس کو دیکھ کے ہم بائنڈری ٹری بلڈ کر رہے ہیں۔ تو الگو یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سٹیک چاہیے، اور اس سٹیک جو ہے وہ نوڈ پوائنٹرز کی سٹیک ہے، یعنی مختلف نوڈز کے جو ایڈریسز ہیں نا یا پوائنٹرز ہیں وہ ہم سٹیک میں ڈالیں گے۔ تو پوسٹ فکس ایکسپریشن کو ریڈ کرنا ہے سٹارٹنگ فرام لیفٹ ہینڈ سائڈ۔ تو اگر تو آپرینڈ ملے تو ایک نوڈ بناؤ، اس میں وہ آپرینڈ ڈال دو اور اس نوڈ کا جو پوائنٹر ہے وہ سٹیک میں ڈال دو۔ اور اگر ہمیں کوئی بائنڈری آپریٹر ملتا ہے جیسے ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن، تو اس آپریٹر کو بھی ایک نیا بائنڈری نوڈ بنا کے اس میں ڈیٹا کی جگہ کاپی کر دیں۔ اس کے بعد یہ کریں کہ سٹیک میں سے 2 دفعہ پاپ آپریشن کریں تو 2 نوڈز ہمیں سٹیک سے مل جائیں گے جو کہ آپرینڈز ہوں گے۔ فار ایگزامپل سٹیک میں ہم نے 1 اور 2 پش کیا اور اوپر سے آپریٹر آیا ہے ڈیوائڈ۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ڈیوائڈ آپریٹر کو ایک نوڈ میں ڈال چکے ہیں، اور اس نوڈ کا لیفٹ جو ہے 1 ہو جائے گا اور جو رائٹ چائلڈ ہے وہ 2 ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس نئے ٹری نوڈ کا ایڈریس دوبارہ سٹیک میں ڈال دیں۔ تو یہ سٹیپس آپ کو اگزامپل کی مدد سے زیادہ اچھی طرح سمجھ آئیں گے۔ تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جو ہے فائنلی سٹیک میں ایک سنگل نوڈ ایڈریس بچے گا جو کہ روٹ نوڈ کا ایڈریس ہوگا۔ تو نوڈ پوائنٹرز کی یہ سٹیک ہے، اور یہ ایک بائنری ایکسپریشن ہے جس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے، اور یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے یہ سمجھ لیں اس کا باٹم ہے، اور یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے یہ سٹیک کا ٹاپ ہے۔ تو جو بھی چیز ہم سٹیک میں ڈالیں گے وہ لیفٹ موسٹ پوزیشن پہ جو ہے انسرٹ ہوگی۔ تو اس پوسٹ فکس ایکسپریشن کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ریڈ کیا اے یا کوئی نمبر، تو یہ ایک آپرینڈ ہے، تو اگر آپرینڈ ہو تو اس کو سٹیک میں ڈال دو۔ تو ہم نے ایک نیا ٹری نوڈ بنایا اور اس میں ہم نے اے کاپی کیا، اور اس ٹری نوڈ کا جو ایڈریس ہے وہ ہم نے سٹیک میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اب ریڈ کریں گے تو ہمیں بی ملے گا، تو بی کو بھی ہم نے اسی طرح ایک نیا ٹری نوڈ بنا کے اس کے اندر بی کو کاپی کیا، یعنی ڈیٹا والی جگہ پہ، اور یہ جو نوڈ بنا ہے اس کا ایڈریس ہم نے سٹیک میں ڈال دیا۔ تو یہ رائٹ سائڈ پہ گرو کر رہی ہے سٹیک۔ اب ہم پلس کو ریڈ کریں گے تو پلس جو ہے یہ ایک بائنڈری آپریٹر ہے، تو ہم نے اے اور بی دونوں کو پاپ آؤٹ کرنا ہے۔ تو کیا کریں گے، سب سے پہلے ایک نیا نوڈ بنائیں گے اور اس میں ڈیٹا کی جگہ جو ہے پلس ڈالیں گے، پھر سٹیک سے جو ہے اے اور بی پاپ آؤٹ کریں گے۔ سب سے پہلے سٹیک سے بی پاپ آؤٹ ہوگا، وہ اس پلس والے نوڈ کا رائٹ چائلڈ بنے گا۔ اس کے بعد سٹیک سے اے پاپ آؤٹ ہوگا تو وہ اس نوڈ کا لیفٹ چائلڈ بنے گا۔ تو یہ سارے کام کرنے کے بعد اس سے دونوں چائلڈ نوڈ جوڑ دیے ہیں، اور یہ جو نوڈ ہے پلس، اس کا ایڈریس ہم نے دوبارہ سٹیک میں ڈال دینا۔ اب سی کی باری ہے، تو سی کو سٹیک میں پش کر دو، تو یہ ہم نے پش کر دیا۔ اسی طرح ڈی کو بھی سٹیک میں پش کرنا ہے، یہ کر دیا۔ ای کو بھی سٹیک میں پش کر دو، یہ بھی پش ہو گیا۔ اب اس کے بعد پلس آپریٹر ہے، تو کیا ہوگا کہ ایک پلس نوڈ بنے گا اور ڈی پلس ای بنے گا، یعنی لیفٹ سائڈ پہ ڈی ہوگا، رائٹ سائڈ پہ ای ہوگا، اور وہ پھر پلس آپریٹر کا ایڈریس جو ہے دوبارہ سٹیک میں ڈال دیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح ہوگا کہ 2 نوڈز سٹیک سے پاپ آؤٹ ہوں گے۔ پہلا نوڈ جو پاپ آؤٹ ہوا وہ رائٹ سائڈ پہ جائے گا، اور دوسرا نوڈ جو پاپ آؤٹ ہوا وہ اس کے لیفٹ پہ جائے گا، اور پھر ہم نے پلس کا ایڈریس جو ہے دوبارہ سٹیک میں ڈال دیا۔ اب اس کے بعد ملٹیپلائی کی باری ہے، تو اب یہ والا نوڈ اور یہ نوڈ یہ دونوں پاپ آؤٹ ہوں گے، اور ادھر ایک ملٹیپلائی نوڈ ہوگا، یہ اس کی لیفٹ سب ٹری بن جائے گا، اور یہ ساری اس کی رائٹ سب ٹری بن جائے گا۔ تو ملٹیپلائی آپریٹر کے آنے پہ ایسے ہوا۔ اب ایک اور ملٹیپلائی ہے، تو ایک اور نیا نوڈ بنے گا اس طرح، ٹھیک ہے، اور اس کی لیفٹ سب ٹری جو ہے یہ والی ٹری بن جائے گی، اور اس کی اس
اور اس آپریٹر کی رائٹ سب ٹری جو ہے یہ ساری ٹری بنے گی، اور پھر اس ٹری کے اس نوڈ کو دوبارہ سٹیک میں پش کر دیں گے، تو یہ ہماری ٹری بنے گی۔ اب ایکسپریشن پوری کی پوری ہم نے پوسٹ فکس ریڈ کر لی ہے، اب صرف سٹیک کو ہم نے پاپ کرنا ہے، تو وہ جو ہمیں ایڈریس ملے گا وہ ہم روٹ پوائنٹر کو دے دیں گے، تو سٹیک کو پاپ کرنے پہ ہماری یہ بائنڈری ایکسپریشن ٹری جو ہے یہ بن جائے گی۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک یہ ہے کہ بائنڈری ایکسپریشن ٹری کو سالو کیسے کرنا ہے۔ تو بائنڈری ایکسپریشن ٹری بن گئی ہے۔ بائنڈری ایکسپریشن ٹری کو ویژولی سالو کرنا کافی آسان ہے کہ دو نوڈز پہ وہ آپریشن اپلائی کریں اور ان دونوں کا آنسر اوپر والے نوڈ میں لکھ دیں، پھر آگے اوپر لکھ دیں، اور اس طرح آپ کو آسانی سے آنسر مل جائے گا۔ یعنی کہ 4 + 5 جو ہے 9 آنسر آیا، پھر 9 × 3 27 آنسر آیا، اور اس سائڈ پہ 2 + 1 3 آنسر آیا، اور یہ 3 جو ہے اس پورے 27 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوا، تو فائنل آنسر ہمارا 81 آ گیا۔ تو اب آتے ہیں اس کی کوڈنگ کی طرف۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹری جو ہے سٹیک کی مدد سے بلڈ ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ہم نے ٹری نوڈ بنایا، اس کا لیفٹ پوائنٹر ہے، رائٹ پوائنٹر ہے، اور اس کے بعد اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک سٹرکچر ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ڈیٹا کوئی آپریٹر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی آپرینڈ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ڈیٹا کو جو ہے ایک سٹرکچر ڈیٹا ٹائپ ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر وہ کوئی نمبر ہوگا تو آپریٹر کی ویلیو 0 ہوگی، اور اگر وہ ہے ہی آپریٹر تو اس کیس میں نمبر کی ویلیو 0 ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے ٹری نوڈ پوائنٹر کو ایک نیا نام اسائن کیا، ایس ٹائپ، یعنی کہ سٹیک ٹائپ، کیونکہ سٹیک جو ہے وہ نوڈ پوائنٹرز کی سٹیک بن رہی ہے نا۔ تو سیم وہی کوڈ ہے سٹیک کا جو پہلے پڑھا چکا ہوں، یعنی سٹیک یوزنگ لنک لسٹ ہے، بس یہ کہ اب اس میں جو ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے سٹیک میں وہ ایک نوڈ پوائنٹر ہے۔ تو یہ وہ نوڈز ہیں، یہ وہ نوڈ ڈیٹا ٹائپ ہے جس کی مدد سے یہ سٹیک بلڈ ہو رہی ہے۔ تو سٹیک والا ویڈیو لیکچر دوبارہ سے دیکھیں اگر آپ کو سٹیک کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ سٹیک یوزنگ لنک لسٹ جو ہے کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ فنکشن آ گیا کہ سٹیک ایمپٹی ہے نہیں ہے، سٹیک کے ٹاپ پہ کیا پڑا ہوا ہے، سٹیک میں ہم نے نوڈ پش کرنا ہے، اور سٹیک سے ہم نے پاپ آؤٹ کرنا ہے، اور یہ ڈسٹرکٹر ہے کہ سٹیک آبجیکٹ کے ڈسٹرائے ہونے پہ جتنی بھی ہم نے میموری ایلوکیشن کی ہے وہ ساری میموری فری ہو جائے۔ تو یہ ہم نے بائنڈری ایکسپریشن ٹری کی کلاس بنائی ہے، اور یہ ہم نے کچھ ایکسٹرا پوائنٹرز بنائے ہیں، کیونکہ جب ہم سٹیک سے 2 نوڈ پاپ کرتے ہیں تو ان کو پھر T1 T2 پوائنٹرز میں سٹور کرتے ہیں۔ اب یہ ٹریورسنگ کے فنکشن آ گئے، یہ بالکل پہلے کی طرح ہی کوڈ ہے۔ اس کے بعد یہ از آپریٹر ہے، یہ بتاتا ہے کہ جو ہم نے اس کو ڈیٹا بھیجا ہے وہ آپریٹر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی آپریٹر ہے تو ٹرو ریٹرن کرے گا، ورنہ فالس ریٹرن کرے گا۔ تو ایک یہ کوڈ آ گیا، سلائیڈ نمبر 7 8 پہ ہے، پھر سلائیڈ نمبر 9 10 ہے، اور اسی طرح 11 12 13 14۔ تو یہاں سے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مین فنکشن میں گئے، ہم نے بائنڈری ٹری کلاس کا ایک آبجیکٹ بنایا، اس کا نام رکھا بیٹ BET، اور اس کو ہم نے کریکٹر ایرے پاس کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بائنڈری ایکسپریشن ٹری کا ایک 1 آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا، اور وہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ کریکٹر ایرے لے رہا ہوگا ایز آرگومنٹ۔ تو اس لائن کے ایگزیکیوٹ ہونے پہ اس کا 1 آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا، وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر بنایا ہے، اور اس کے نیچے ہم نے 1 آرگومنٹ کنسٹرکٹر کی ڈیکلیریشن کی ہے، مطلب یہ کہ آؤٹ سائڈ دا کلاس ہم نے کہیں پہ بنایا ہے۔ سلائیڈ نمبر 7 پہ کنسٹرکٹر بنا ہوا ہے،
تو یہ دیکھو جب ہم نے اس کو مین فنکشن کے تھرو یہ دیا ہے تو سب سے پہلے 1 اس کو ملے گا، پھر سپیس ملے گی، پھر 2 ملے گا، پھر پلس ملے گا۔ تو یہ فار لوپ چلی کہ اس پوسٹ فکس ایکسپریشن کو سٹارٹنگ فرام انڈیکس نمبر 0 ریڈ کرنا شروع کرو اور اس وقت تک ریڈ کرتے جاؤ جب تک نل نہیں آتا، یعنی پوری کریکٹر ایرے ریڈ ہو جائے گی اور آخر میں جب ہم نل ریڈ کریں گے تو نل کا ASCII کوڈ 0 ہوتا ہے، تو 0 یہاں پہ فالس کنڈیشن ہوگی اور اس پہ یہ فار لوپ بریک ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں کریکٹر 1 ریڈ ہوگا، تو یہاں if کنڈیشن پہ آئے کہ اگر وہ کوئی سپیس یا ٹیب ہے تو اس کو اگنور کرو اور لوپ ایک دفعہ پھر سے چلاؤ، تو وہ تو 1 ہے تو یہ فالس کنڈیشن ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم نے is آپریٹر فنکشن کال کیا کہ وہ جو 1 ہے وہ آپرینڈ ہے یا آپریٹر ہے، تو یہ is آپریٹر فنکشن میں ہم نے 1 پاس کیا، تو یہ دیکھو کوئی بھی کیس نہیں ہے، ڈیفالٹ چلے گا فالس، تو یہ ہمیں فالس ریٹرن کرے گا، یعنی یہاں پہ پہنچے گا ہی نہیں، یہیں سے فالس ریٹرن ہو جائے گا۔ تو فالس ریٹرن ہوا تو اس کو لاجیکلی نوٹ کیا، وہ ٹرو بن گیا، مطلب یہ کہ وہ آپریٹر نہیں ہے، وہ کوئی آپرینڈ ہے۔ تو ڈیٹا نام کا ہم نے اسٹرکچر بنایا تھا، یہ دیکھیں، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک آپریٹر ہے اور ایک نمبر ہے، تو یہاں سے ہمیں کریکٹر 1 ملا ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ جو کریکٹر 1 ہے وہ نمبر 1 میں کنورٹ ہو جائے، یعنی 1 کا جو ASCII کوڈ ہے ہیکزا ڈیسیمل میں وہ 31 ہوتا ہے، اور اس میں سے جب 30 مائنس کریں گے تو 1 بچے گا، مطلب یہ کہ ہمارے پاس نمبر 1 آیا۔ اب یہ جو 1 آیا ہے یہ کوئی آپریٹر تو نہیں ہے نا، کوئی نمبر یا کوئی آپرینڈ ہے نا، تو اس لیے ڈی آبجیکٹ کے اندر نم میں اس کو 1 کو سٹور کر دیں گے، اور چونکہ یہ آپریٹر نہیں ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ ڈی ڈاٹ آپریٹر از اکول ٹو 0۔ اس کے بعد ہم نے ایک نیا ٹری نوڈ بنایا، تو یہ بھی خود سے ایک فنکشن بنایا، اس پہ جاتے ہیں اور اس کو ہم نے ڈی پاس کیا، ڈی آبجیکٹ۔ تو یہ دیکھیں نیو ٹری نوڈ ہے، اس کو ہم نے ڈی آبجیکٹ پاس کیا اور اس آبجیکٹ کے اندر نم کی ویلیو 1 ہے اور آپریٹر کی ویلیو 0 ہے۔ تو ہم نے کہا ایک نیا ٹری نوڈ بنے، اس کا ایڈریس ٹیمپ پوائنٹر میں سٹور ہو جائے اور نئے ٹری نوڈ کے لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز نل ہو جائیں، اور نئے ٹری نوڈز میں ڈیٹا کی جگہ یہ جو ڈی آبجیکٹ ہے یہ کاپی ہو جائے، اور وہ جو نیا ٹری نوڈ بنا ہے اس کا ایڈریس ریٹرن ہو جائے۔ تو وہ جو نیا ٹری نوڈ بنا ہے اور اس میں 1 ڈل گیا ہے اور اس کا ایڈریس ٹی میں ہے، ٹی بھی ایک پوائنٹر ہے، تو اب ہم نے کہا یہ جو سٹیک جس کا نام ایس ٹی ہے اس میں یہ جو ٹی پوائنٹر ہے یہ پش ہو جائے، تو یعنی سٹیک میں ایک نوڈ سمجھ لیں چلا گیا ہے اور اس میں 1 پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد لوپ دوبارہ سے چلے گی، تو دیکھو اب ہمیں سپیس ملے گا، تو یہ لوپ دوبارہ سے چلی، اب ایف کنڈیشن چیک ہوگی کہ اگر وہ سپیس ہے یا ٹیب ہے تو ایک دفعہ پھر لوپ چلے اور آئی میں 1 ایڈ ہو جائے۔ کنٹینیو کا یہ مطلب ہے کہ نیچے والا پارٹ سکپ ہو جائے اور نیکسٹ کاؤنٹ کے لیے لوپ دوبارہ سے چلے، تو آئی پلس پلس ہو کے پھر لوپ چلے گی۔ اب ہمیں جو ہے کریکٹر 2 ریڈ ہوگا لوپ میں سے، تو چیک ہوا کہ وہ جو 2 ہے وہ سپیس کے ایکول بھی نہیں ہے، ٹیب کے ایکول بھی نہیں ہے، تو یہ کنڈیشن فالس ہوئی۔ یہاں پہ آئے، اب ہم نے چیک کیا کہ کیا 2 ایک آپریٹر ہے، تو یہ فنکشن کال ہوگا، تو یہ ہمیں فالس ریٹرن کرے گا، ڈیفالٹ کیس ایگزیکیوٹ ہوگا کہ 2 جو ہے آپریٹر نہیں ہے۔ تو فالس کو لاجیکلی نوٹ کیا، ٹرو بنا، تو if کنڈیشن ایگزیکیوٹ ہوگی۔ تو یہ یاد کریں ڈیٹا نام کا ہم نے ایک اسٹرکچر بنایا اور اس میں آپریٹر اور نم ہم نے 2 ویریبلز ڈیفائن کیے تھے، تو ڈیٹا نام کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کا ہم نے آبجیکٹ ڈی بنایا
اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ کریکٹر 2 کو نمبر 2 میں کنورٹ کر رہے ہیں، یعنی کریکٹر 2 کا آسکی کوڈ جو ہے 32 ہوتا ہے ان ہیگزا ڈیسیمل، اس میں سے 30 مائنس کیا تو 2 آنسر آیا، اور 2 کو جو ہے نم میں کاپی کر دیا۔ تو 2 چونکہ ایک نمبر ہے اس لیے ہم نے کہا کہ آپریٹر از اکول ٹو 0 ہوگا۔ ایک نیا ٹری نوڈ بنایا، یہ پہلے ایکسپلین کر دیا ہے، اس کا ایڈریس ریٹرن ہوگا، اور اس نئے ٹری نوڈ میں ہم نے 2 ڈال دیا، اور اس نئے ٹری نوڈ کا ایڈریس ہم نے اسٹیک میں پش کر دیا۔ تو اسٹیک میں اب 2 نوڈ پش ہو چکے ہیں، پہلے 1 پش کیا تھا اور اب ہم نے 2 پش کر دیا۔ لوپ ایک دفعہ پھر چلے گی، پھر سپیس ریڈ ہوگا، ایک دفعہ پھر لوپ چلے گی، اس کے بعد پلس ریڈ ہوگا۔ تو یہ یاد کریں یہ والی اگزامپل کہ 2 نوڈ پش ہو چکے ہیں اور پلس آنے پہ اس طرح ہوگا کہ دونوں نوڈز پاپ آؤٹ ہوں گے اور پلس کے وہ لیفٹ رائٹ پہ لگیں گے، اور پلس والا نوڈ جو ہے دوبارہ اسٹیک میں پش ہوگا۔ اب لوپ چلنے پہ پلس آ رہا ہے تو یہ کنڈیشن فالس ہو گئی، ادھر ہے از آپریٹر فنکشن کال ہوگا اور اس کو ہم نے ایک کریکٹر پاس کیا جو کہ پلس ہے، اور یہ جب فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ سب سے پہلا کیس ایگزیکیوٹ ہوگا کہ ہاں یہ پلس ہے اور یہ ٹرو ریٹرن کرے گا۔ دیکھو ریٹرن سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، یہیں سے ہی واپسی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں بریک کی ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہیں سے ہی ہم واپس ہو جاتے ہیں۔ تو ٹرو کو ہم نے لاجیکلی نوٹ کیا، فالس ہوا تو یہ اف کنڈیشن تو نہیں چلے گی، اب یہ ایلس کی کنڈیشن چلے گی۔ ڈیٹا کا ہم نے آبجیکٹ بنایا، ڈی رکھا اور ہمارے پاس پلس آیا، تو ہم نے کہا کہ نمبر از اکول ٹو 0 ہے اور آپریٹر از اکول ٹو پلس ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ایک نیا ٹری نوڈ بنے اور اس میں یہ پلس ایڈ ہو جائے، یعنی ایک نوڈ کے اندر پلس پڑا ہوا ہے، یعنی اصل میں تو نوڈ کے اندر یہ پورے کا پورا ڈی آبجیکٹ پڑا ہوا نا، اور اس میں یہ دونوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں ڈی کے اندر کہ نم 0 ہے اور آپریٹر جو ہے پلس ہے۔ تو نئے نوڈ کا ایڈریس ٹی میں سٹور کیا، تو سب سے پہلے ہم نے اسٹیک سے پاپ آپریشن اپلائی کیا، تو ہم نے اسٹیک کے آخر میں 2 ڈالا تھا نا، یہ دیکھیں پہلے ہم نے اسٹیک میں 1 پش کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اسٹیک میں 2 پش کیا تھا، تو سب سے آخر میں 2 پش کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے T1 میں 2 پڑا ہوا ہے اور T2 میں 1 پڑا ہوا ہے، اور یہ جو نیا نوڈ ہے اس میں پلس پڑا ہوا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ جو نیا نوڈ ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ T1 آ جائے، مطلب کہ وہ نمبر 2 والا نوڈ آ جائے، اور لیفٹ سائڈ پہ T2 آ جائے، مطلب کہ وہ 1 آ جائے، اور پھر یہ جو پلس والا نوڈ ہے یہ دوبارہ سٹیک میں پش ہو جائے۔ تو یہ کام بار بار ہوتا رہے گا، آخر کار لوپ بریک ہو جائے گی اور آخر میں سٹیک میں صرف ایک ہی نوڈ پوائنٹر بچا ہوگا، اس کو پاپ کریں گے تو اس کو روٹ پوائنٹر کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو اس طرح جو ہے سٹیک کی مدد سے بائنری ایکسپریشن ٹری جو ہے بلڈ ہوتی ہے۔ ٹری کو بلڈ کرنے کے بعد سپوز ہم پری آرڈر ٹریورسنگ کرتے ہیں، تو ہم نے پری آرڈر نام کا فنکشن کال کیا۔ تو یاد کریں بائنری ٹری کی طرح اس کے 2 ورژنز ہیں، ایک نان ریکرسیو ہے اور وہ پبلک ہے جس کو یوزر کال کرتا ہے، اور ایک ریکرسیو فنکشن ہے وہ پرائیویٹ ہے جس کو یہ کلاس کے فنکشن جو ہیں خود کال کرتے ہیں، یعنی آبجیکٹ کے تھرو اس کو کال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پرائیویٹ ہے۔ تو سٹارٹنگ فرام روٹ نوڈ یہ اپنے آپ کو کال کرے گا، تو ادھر آ گئے۔ تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نوڈ پوائنٹر کی ویلیو نل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس نوڈ کے اندر ایک ڈیٹا نام کا آبجیکٹ ہے اور ڈیٹا آبجیکٹ کے اندر فردر 2 ایٹریبیوٹس ہیں، تو اگر آپریٹر کی ویلیو 0 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والا جو نوڈ ہے اس میں کوئی نمبر پڑا ہوا ہے، تو ہم نے کہا وہ نمبر جو ہے وہ سی آؤٹ ہو جائے، اور اگر آپریٹر کی ویلیو 0 نہیں ہے
تو اس کا مطلب یہ کہ اس نوڈ میں جو ہمارے کام کی جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ یہ نمبر نہیں ہے بلکہ وہ آپریٹر انفارمیشن ہے. تو پھر ایلس سٹیٹمنٹ چلے کہ وہ جو بھی آپریٹر ہے پلس مائنس ملٹیپلائی وہ سی آؤٹ ہو جائے. اس کے بعد ریکرسیولی جو ہے لیفٹ نوڈ پہ جائے پھر ریکرسیولی رائٹ نوڈ پہ جائے. تو وہی پہلے والا کوڈ ہے. فرق یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ نوڈ پہ تو پہنچ گئے ہیں، اب آپریٹر کو سی آؤٹ کریں یا نمبر کو سی آؤٹ کریں، کیونکہ نوڈ میں دونوں پاسبلٹیز ہیں نا. ہو سکتا ہے وہاں پہ آپریٹر پڑا ہو سکتا ہے وہاں پہ نمبر پڑا ہو. تو اس لیے یہ ایف ایلس کا جو ہے اضافہ ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے پہلے ٹریورسنگ میں نہیں تھی. باقی جو ٹریورسنگ کے میتھڈز ہیں ان میں بھی اسی طرح یہ سی آؤٹ سے پہلے یہ ایف ایلس لگیں گے کہ آیا ہم نے آپریٹر اس نوڈ کا سی آؤٹ کرنا ہے یا ڈیٹا سی آؤٹ کرنا ہے. باقی کا کوڈ وہی ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح یہ ٹریورسنگ ہو جائے گی پری آرڈر، ان آرڈر اور پوسٹ آرڈر. اب آگے چلتے ہیں کہ اس ٹری کو جو ہے سالو کیسے کرنا ہے. تو آنسر تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس ایکویشن کا آنسر جو ہے 81 آتا ہے. تو یہ ٹریورسنگ کی اس کے بعد جو ہے یہ ایویلویٹ نام کا فنکشن بنایا ہے، یہ کال ہوگا. یعنی کہ اس طرح کی ٹری بن گئی ہے اور اس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے. تو ایویلویٹ بھی ایک ریکرسیولی فنکشن چلے گا اور وہ سٹارٹنگ فرام روٹ نوڈ ہوگا. تو یوزر نے ایویلویٹ فنکشن کال کیا، ایویلویٹ نے ایک اور ایویلویٹ فنکشن کال کیا جو کہ ریکرسیو ہے اور وہ پرائیویٹ ہے. تو سٹارٹنگ فرام روٹ نوڈ یہ فنکشن کال ہوگا. تو نیچے آئے تو یہاں پہ ہم نے اس کو روٹ نوڈ کا ایڈریس دیا. اف نوڈ از اکول ٹو نل. تو یہ دیکھیں یہ والا نوڈ نل تو نہیں ہے نا. اچھا اس کو سمپل کرتے ہیں. سپوز کہ ہمارے پاس ٹری بس اتنی ہے کہ 1 + 2 اور یہ پلس ہمارا روٹ نوڈ ہے. تو اس ایگزامپل کو لے کے یہ کوڈنگ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم نے 1 + 2 کی صرف ٹری بنائی ہوئی ہے. تو پلس یہ جو نوڈ ہے یہ نل تو نہیں ہے نا. تو نوڈ جو ہے نل کے ایکول نہیں ہے تو یہ کنڈیشن فالس ہو گئی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ کیا وہ ایک لیف نوڈ ہے، یعنی کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز نل ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے. تو دیکھو وہ تو پلس ہے اور اس کے لیفٹ اور رائٹ دو نوڈز پڑے ہوئے ہیں تو یہ کنڈیشن بھی فالس ہو گئی. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی لیفٹ سب ٹری کو جو ہے دوبارہ سے ایویلویٹ کرو. مطلب یہ کہ اب ہم نے ایویلویٹ فنکشن جو ہے پلس کی بجائے ریکرسیولی اس والے نوڈ کے لیے چلا دیا جس میں 1 پڑا ہوا ہے. دوبارہ یہ اپنے آپ کو کال ہوا، نوڈ میں 1 پڑا ہوا ہے. یہاں پہ فالس کنڈیشن ہوگی. اب جس نوڈ میں 1 پڑا ہوا ہے وہ تو لیف نوڈ ہے، یعنی اس کے لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز نل ہیں. تو ہم نے کہا اس نوڈ کے ڈیٹا کے اندر جو نم کی ویلیو ہے جو کہ نمبر 1 ہے، یعنی ہم نے کریکٹر 1 کو نمبر 1 میں کنورٹ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد ہم نے سٹور کیا تھا نا. تو وہ جو نمبر 1 ہے وہ ریٹرن ہو جائے. تو ہمیں ایک ڈبل ڈیٹا ٹائپ کا ایک نمبر ملے گا جس کی ویلیو 1.0 ہوگی. تو یہاں پہ واپس آئیں گے تو ایل ویلیو از اکول ٹو کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا. پھر ہم نے ریکرسیولی کال کیا رائٹ سب ٹری کے لیے، پھر یہ دوبارہ سے کال ہوگا. تو یہ دیکھو اس کی رائٹ سب ٹری میں 2 پڑا ہوا ہے اور 2 جو ہے ایک لیف نوڈ ہے. تو نوڈ از اکول ٹو نل فالس کنڈیشن ہوگی. تو اب دیکھو 2 کا لیفٹ اور رائٹ دونوں نل ہیں، یعنی کہ وہ لیف نوڈ ہے. تو ہم نے کہا اس نوڈ کے ڈیٹا کی جو نمبر کی ویلیو ہے وچ از اکول ٹو نمبر 2 وہ ریٹرن ہو جائے. تو آر ویلیو از اکول ٹو 2 ہو جائے گی. تو ایل ویلیو جو ہے 1 ہے اور آر ویلیو جو ہے 2 ہے. اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے 1 اور 2 کا جو پیرنٹ نوڈ ہے وہ ظاہر ہے
اور وہ آپرینٹ تو نہیں ہے نا، وہ آپریٹر ہے. تو اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ کون سا آپریٹر ہے. کہ اگر اس نوڈ کے ڈیٹا کی آپریٹر کی ویلیو پلس کے ایکول ہے تو 1+2 کا آنسر جو ہے ریٹرن کر دو. اسی طرح اگر وہ ڈیوائڈ کے ایکول ہے تو 1/2 کا آنسر ریٹرن کر دو. اور اگر وہ پاور کے ایکول ہے تو یہ ہم نے math.h ہیڈر فائل ایڈ کی ہے کوڈ کے ٹاپ پہ، اور یہ پاور نام کا فنکشن ہم نے وہاں سے کال کیا ہے. تو ہم نے کہہ دیا 1 کی پاور 2 جو آنسر آیا ہے وہ ریٹرن ہو جائے. تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فنکشن نے ڈبل ڈیٹا ٹائپ ریٹرن کرنی ہے، تو اس لیے آخر میں ریٹرن 0 لکھ دیا. لیکن وہ کال نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی یہ کوئی نہ کوئی if کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہو جائے گی، اور یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم ریٹرن ہو چکے ہوں گے. تو ایویلویٹ فنکشن جو ہے ہمیں 1+2 = 3 آنسر ہمیں ایویلویٹ کر کے ریٹرن کرے گا، اور مین فنکشن جو ہے وہ آنسر 3 یہاں پہ شو کر دے گا. اور اگر ہم یہ پوری ٹری بلڈ کرنے کے بعد ایویلویٹ فنکشن کال کرتے ہیں تو پھر ہمیں 81 آنسر ریٹرن ہوگا مین فنکشن میں، اور وہ ہم سی آؤٹ کر دیں گے. تو یہ ہمارا 81 آنسر آ گیا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ہف مین کوڈنگ الگوریدم پڑھیں گے. ہمارے اس چینل چشتی اکیڈمی کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیوز کے اپلوڈ ہونے پہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اور یہ ویڈیو لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہے، پسند آیا ہے، تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں. اور انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم with half man coding algorithm. اللہ حافظ.